آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. جب آپ فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو جن لوگوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ستایا تھا ان سے آپ نے کوئی بدلہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. اور فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو. مکہ والے کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے قبروں سے اٹھے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی ہے. اسی کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر کام میں، چاہے وہ کام اللہ سے متعلق ہو یا اللہ کی مخلوق سے متعلق ہو، اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے کرنا. نہ اقتدار کی لالچ میں کرنا، نہ مال کی ہوس میں کرنا. اس لیے کہ مال اور جاہ یہ اتنے بڑی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی جانوں سے لوگ کھیلتے ہیں، مال کے لیے بھی اور جاہ کے لیے بھی. اس لیے مال کی بھی حرص کی اجازت نہیں، حرص کی اجازت نہیں ہے، اور اقتدار کے حوث کی بھی اجازت نہیں ہے. فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جو مال کی محبت والا کرے گا اور بڑا بننے کی محبت والا کرے گا. یہ دونوں بڑی بیماری ہے. اسی لیے تبلیغ میں جان مال لگانے کا حکم ہے کہ ہر آدمی اپنی اتنی جان لگاوے، اتنا اپنے آپ کو کھپاوے، اتنا لگاوے کہ بڑا بننے کا جذبہ ختم ہو جائے اور اقتدار کی بڑا سا بڑا نقشہ ہم کو خرید نہ سکے. اور اتنا مال لگاوے کہ مال کی ہوس ختم ہو جائے، مال کا بڑے سے بڑا نقشہ ہم کو للچا نہ سکے. اور جب آدمی میں جان اور مال کی محبت ختم ہو جائے گی تو اس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں بن جائے گی. اللہ کی نگاہ میں حیثیت بنانے کا راستہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں سے مال کی محبت ختم ہو جائے اور بڑا بننے کا جذبہ ختم ہو جائے اور صرف آخرت اور اللہ سامنے رہے کہ اللہ راضی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا پر زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کی رضا پر موت آنی چاہیے، اور ہر قدم پر میری آخرت بننی چاہیے، آخرت اجڑنی نہیں چاہیے. اس جذبے کے ساتھ میں جینا، فرمایا یہ دین کے پورے ہونے کی شکلیں ہیں. تو اپنی زندگی میں پورا دین لانے کے لیے محنت ہے. ہر آدمی ہر وقت میں یہ دیکھے کہ ان شعبوں میں میری دینداری آ رہی ہے یا صرف محنت ہی ہو رہی ہے. اگر دینداری آ رہی ہے تو محنت صحیح رخ پر ہے، اور اگر دینداری نہیں آ رہی ہے تو محنت نے اپنی جگہ چھوڑ دیا ہے. اور جو درخت اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے وہ درخت سوکھ جاتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی سوکھنے سے. اس لیے میرے محترم دوستو، ہماری زندگی کی سب سے پہلی بنیاد ہے اپنی ذاتی زندگی کو سنت اور شریعت والی بنانا اور پورے دین کو زندگی میں لانے کی محنت کے ساتھ جینا اور محنت کے ساتھ مرنا. اسی کے ساتھ ہر فرد امت کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہمارا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے. انسانوں کا اس دنیا میں آنے کا سلسلہ قیامت تک کے لیے باقی ہے. قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے. اور شیطان نے اللہ سے قیامت تک کی عمر مانگی ہے اور اللہ نے دے دیا ہے. اور اس نے اللہ کے سامنے یہ قسم کھائی ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور تیرے اکثر بندے شکر گزار بن کر نہیں آئیں گے بلکہ ناشکرے اور بے دین بن کر کے آئیں گے. اب اس کی اور اس کے کارندوں کی محنت تو چلے گی، ہمیشہ چلے گی. اگر اس کے مقابلے میں حق کی محنت نہیں ہوگی تو دنیا میں غلط زندگی بڑھ جائے گی، صحیح زندگی دب جائے گی. حق نیچے آ جائے گا، باطل اوپر آ جائے گا. اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ حق والوں کے لیے حق پر چلنا مشکل ہو جائے گا. پہلا نقصان یہ ہوگا کہ حق والوں کے لیے حق پر چلنا مشکل ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا دین یسر، دین بہت آسان ہے. دوسری جگہ پر فرمایا دین تو اتنا مشکل ہے جیسا چنگاری کو ہاتھ پہ پکڑنا. اتنا مشکل ہے، اتنا دین پر چلنا مشکل ہے. تو کب یہ مشکل ہوگا؟ فرمایا جب ماحول میں اتنا بگاڑ آ جائے کہ حق دب جائے اور باطل اوپر آ جائے تو حق والوں کے لیے حق پر چلنا مشکل ہو جائے گا.
غلط لوگوں کے لیے حق سمجھنا مشکل ہو جائے گا، غلط لوگوں کو حق پر آنا مشکل ہو جائے گا ماحول کی بگاڑ کی وجہ سے. ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حق کا کیا نفع ہے اور باطل کا کیا نقصان ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، شیطان کی محنت کے مقابلے میں اتنی محنت ہونی چاہیے کہ باطل دب جائے، حق اوپر آ جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ محنت کر کے حق کو اوپر اٹھایا اور باطل کو دبوا دیا. اور قیامت تک ایمان والوں سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ اپنی محنت کو صحیح کرتے ہوئے، اس کی مقدار پوری کرتے ہوئے ایسا نظام دنیا میں قائم کرے کہ حق اوپر آ جائے اور باطل نیچے رہ جائے. اس سے کہ باطل ختم نہیں ہوگا، حق باطل کا جھگڑا قیامت تک چلے گا. کسی زمانے میں حق اوپر ہوگا، کسی زمانے میں باطل اوپر ہوگا، ایسا چلتا ہی رہے گا. لیکن ایمان والوں کے ذمے ہے یہ کہ محنت کے راستے سے حق کو اوپر اٹھا دے اور باطل کو نیچے دبوا دے اللہ سے. اس لیے یہ دوسری ذمہ داری ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بناتے ہوئے اپنے گھرانے کو دیندار بنانا، یہ پہلی ذمہ داری ہے. اپنے محلے اور بازاروں کو دیندار بنانا، اپنے شہر اور ملک کو دیندار بنانا. اور پورے عالم ایک محلے جیسا ہو گیا ہے تو پورے عالم میں دین کے آنے کی ایسی شکلیں قائم کرنا کہ جس کے ذریعے سے ایمان والوں کے لیے دین پر جمنا آسان ہو جائے اور غلط لوگوں کے لیے دین سمجھنے میں اور دین کی طرف آنے میں آسانی ہو جائے. یہ ذمہ داری ہر ایمان والے کی ہے. یہ کوئی برکت اور ثواب کی چیز نہیں ہے. جیسے دین ذمہ داری کی بات ہے، ایسا ہی دعوت بھی ذمہ داری ہی کی بات ہے. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ یا تو ہم اس کو برکت کے لیے کرتے ہیں یا تو اس کو صرف ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. حالانکہ برکت اور ثواب تو بہت ملے گا بے حساب، اس کا ہم تو دماغ سے سوچ بھی نہیں سکتے، بے حساب ملے گا. لیکن صرف برکت اور ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ذمہ داری ہے. دین بھی ذمہ داری ہے اور دعوت بھی ذمہ داری ہے. اسی لیے دین میں کمی آئے گی تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آئے گی، جیسے صحابہ کی زندگی میں آئی. کسی کے لیے بھی اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جب بدر میں اتباع بھی کامل ہوئی اور ایمان بھی کامل ہوا تو اللہ کی بڑی مدد آ گئی. لیکن احد اور حنین میں ایک جگہ ایمان میں کمی آئی ہے اور ایک جگہ اتباع میں کمی آئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود اور صحابہ جیسی پاکیزہ جماعت کے ہونے کے باوجود اللہ کی مدد اڑ گئی اور بنا بنایا کھیل بگڑ گیا احد میں. اور حنین میں تو پہلے ہی مرحلے میں شکست کے آثار ظاہر ہو گئے اور مسلمانوں کے قدم بھی